بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. محترم حضرات، ہم نے آپ کے سامنے آج اس مجلس کی مناسبت سے اور وقت کے مناسبت سے قرآن پاک کی بڑی مشہور آیت پڑھی ہے جو آپ میں سے ہر ایک کو یاد ہوگی. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک قوم اپنی حالت خود نہ بدل دے. بس یہ ایک بات ہے بیٹے. خدا نے علامہ حالی کا نام سنا ہوگا آپ لوگوں نے اور مسدس پڑھی ہوگی. اس کتاب کو ضرور آپ لوگ خریدیں اور پڑھیں. مسدس حالی یہ اشعار کی کتاب میں پہلی کتاب ہے جو خالص کتاب و سنت پر مبنی ہے، اور پوری تاریخ اسلام اور قوموں کے اور امت کے عروج زوال کے ساری داستان بیان کی گئی ہے. کتاب کا نام ہے مسدس حالی. اس کے اندر کہتے ہیں علامہ حالی، اور بلکہ بعض لوگوں نے تو اس کتاب کا یہ مقام و مرتبہ دیا. کسی نے کہا کہ اگر قیامت کے دن حشر کے میدان میں اللہ تعالی ہم سے پوچھے کہ تم نے اپنی مغفرت کے لیے کیا کیا ہے، یہ بڑی عجیب سے داستان ہے. کسی عالم نے آج سے تقریباً 70 سال قبل کہا تھا کہ اگر حشر کے میدان میں اللہ ہم سے پوچھے کہ آپ نے اپنی نجات کے لیے کیا کیا ہے، جہنم سے بچنے اور جنت میں جانے کے لیے کیا عمل کیا ہے، تو میں کہوں گا اللہ میں نے حالی کو کہہ کر کے مسدس حالی لکھوائی تھی. میں نے یہ کتاب لکھوائی، میں سبب بنا اس کتاب کے لکھوانے کا، اور اس کتاب کی برکت سے میں سمجھتا ہوں اللہ سب سے بڑا عمل جو میرا ہے وہ یہ مسدس حالی کا لکھوانا ہے. کہتے ہیں علامہ حالی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا. دوستو، ہم میں سے ہر انسان بہت ہی زیادہ پریشان نظر آ رہا ہے. نیند حرام ہو گئی ہے، ہر اعتبار سے پریشانی ہی پریشانی ہے. کیوں؟ آج دنیا میں عموماً اور اپنے ملک میں خصوصاً آج مسلمانوں کے ساتھ جو معاملات ہیں، جو رویہ ہے، اور جس طرح سے مسلمانوں کو ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، شاید صدیوں پہلے ایسی کوئی بات نہیں ہوئی تھی. آج مسلمان اس طرح سے بہت ہی زیادہ پریشان ہے. دوستو، آخر اس کا حل کیا ہے اور اس کا سبب کیا ہے؟ آج اسی سبب کو ذرا سمجھنا ہے اور اس کا دوستو حل ہمیں نکالنا ہے. اللہ تعالی ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. دوستو، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور کتاب الزہد کے اندر ایک واقعہ نقل کیا مشہور صحابی ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اور کتاب الزہد کے علاوہ بہت ساری تاریخ کی کتابوں میں ہے. جب یورپ کا بڑا مالدار، خوبصورت، خوشحال ایک ملک فتح ہوا، مسلمانوں نے فتح کیا، اس جہاد میں، اس کے فتح کرنے میں ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے. فتح ہوا، اسلامی جھنڈا لہرا دیا گیا، مال غنیمت
اونٹوں پر لاد کر کے لایا گیا، تقسیم کیا گیا، بڑی خوشیاں منائی گئیں۔ فوج جب واپس آنے لگی، واپسی میں جب لوگوں نے جائزہ لیا تو اللہ کے رسول کے صحابی ابو درداء واپس ہونے والی فوج میں نہیں تھے۔ سارے لوگ ہیں، جنرل، کرنل، سپاہی، فوجی، سارے لوگ تھے، صرف ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نہیں تھے، اللہ کے رسول کے صحابی۔ لوگوں کو فکر لاحق ہوئی کہ آخر ابو درداء گئے کہاں؟ کسی نے اغوا کر لیا، کہیں راستہ بھٹک گئے، یا قتل کر دیا گیا، آخر اللہ کے رسول کے صحابی گئے کہاں؟ تلاش شروع ہوئی۔ جہاں جہاں مارکا ہوا تھا، جنگ ہوئی تھی، ان میدانوں میں گئے، کم سے کم زخمی میں یا مردوں میں ملے، کہیں نہیں۔ چاروں طرف سے لوگ مایوس ہو گئے، ابو درداء کا پتہ نہ چلا۔ ان لوگوں کے لیے بہت ہی زیادہ صدمے کی چیز تھی۔ ان کے ایک شاگرد تھے جو سب سے زیادہ بے قرار تھے اپنے استاد کے غائب ہونے کا، ڈھونڈ رہے تھے۔ ایک جگہ گئے جہاں مسلم فوج ٹھہری ہوئی تھی، تو وہاں ایک آڑ تھا، درخت یا کوئی پہاڑ، اس کے دیوار میں بیٹھ کر کے رو رہے تھے۔ وہ زاروں قطار آنسو بہ رہے ہیں، وہ رو رہے ہیں۔ ایک تو مل نہیں رہے تھے، اور ملے تو روتے ہوئے ملے، اور لوگوں کی پریشانی ہوئی کہ آخر اللہ کے رسول کے صحابی رو کیوں رہے ہیں۔ آواز لگایا کہ بھائی ابو درداء یہاں موجود ہیں۔ سارے لوگ اکٹھا ہو گئے۔ پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول کے صحابی، اللہ نے اپنے فضل و کرم سے اتنا عالی شان ملک فتح کیا، اس کا فضل و کرم، اس کا احسان، اتنا بڑا اللہ کا انعام، خوشحال ملک جو کل کا بڑا طاقتور اور پاورفل ملک سمجھا جاتا تھا، آج اللہ نے وہ ملک ہمیں عطا کر دیا ہے۔ اسلامی جھنڈا لہرا ہے، صلیب توڑ دی گئی ہے، اور ایک ایک سپاہی 30 قیدیوں کو گرفتار کیا ہوا ہے۔ یہ تو خوشی کا موقع ہے، آپ روتے کیوں ہیں؟ رونے کی وجہ کیا ہے؟ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ ایک مثال دے رہا تھا۔ حضرت ابو درداء اپنے آپ میں آئے، آنسو پوچھا، سارے لوگ اکٹھا ہوئے تو کہا بات اصل یہ ہے، ہمیں بھی خوشی ہے، یہ ملک فتح ہوا، اسلامی جھنڈا لہرا رہا ہے، اور مال غنیمت سے لوگ ہم مالا مال، ہمارا فوجی نقصان بھی بہت کم ہوا ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے، ہمیں اس پر بہت خوشی ہے۔ لیکن رونا اس بات کا ہے کہ یہ ملک اور اس ملک کے باشندے جن کو آج تم نے غلام بنایا ہے، اور یہ ملک جس کو تم نے آج فتح کیا ہے، اور جہاں اسلامی جھنڈا لہرا ہے، کانت فاہرتن، یہ اس علاقے کی سب سے بڑی خوشحال قوم تھی، قوت و طاقت والی تھی، پاورفل تھی۔ لیکن جب اللہ کے احکام کو ٹھکرا دیا، اللہ نے جو دین ان کو دیا تھا عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے، اس دین کو چھوڑ دیا اور کفر و شرک اور ضلالت اور گمراہی میں مبتلا ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے عربوں سے ہم کو بھیج کر ان پر مسلط کیا، اور ہم نے آج ان کو شکست دیا۔ ہمارے پاس دین ہے، یہ بے دین ہے۔ اللہ نے ہمیں دین اسلام کی برکت سے آج ان پر فتح دیا ہے، اور ان کو ہم نے غلام بنایا ہے۔ رونا اس بات کا ہے، یہ اپنی امت مسلمہ، یہ نوجوان، یہ مسلمان قوم جس کو آج ہم لوگ یہاں آباد کر کے جا رہے ہیں، اگر یہی میری نسل اور یہی میری امت مسلمہ جیسے انہوں نے دین چھیڑا، آگے یہ دین چھوڑ دیں گے تو اللہ کسی اور قوم کو بھیج کر کے ہمارے اس مسلمان قوم کے ساتھ وہی کرے گا جو آج میں نے ان کے ساتھ کیا ہے۔ دوستو،
یہ ہے اصل میں حالات کا بدلنا. ضرورت اس بات کی ہے ہم سارے ساتھی مل کے سوچیں ہم پہلے کیسے تھے اور اب کیسے ہیں. پہلے حالات کیسے تھے اور حالات کیسے ہیں. کل ایسے تھا، ایسے جھکتا تھا، دیکھا ہوگا سیدھا بیٹھنے کی ہمت نہیں، ایسے جھکتا تھا. لیکن آج مسجدوں میں گھس کر کے ہمارا یہ پکڑ رہا ہے، ہماری بہنوں کا نقاب کھینچ رہا ہے، ہماری بچیوں کو پردہ کھینچ رہا ہے. کیوں؟ آخر حالات کیوں بدلے دوستو؟ اس کو سوچنے کی ضرورت ہے اور یہی ہم آپ کو سمجھانا چاہتے ہیں. اللہ کرے ہم سب کے سمجھ میں آئے اور خود ہم نے بیماری کا علاج ہمیں سمجھ میں آ جائے. دوستو ہم پہلے جب دین پر تھے، دین کی برکت سے اللہ نے عزت دیا تھا، اور جب دین ہم نے چھوڑا تو اللہ نے ہمیں ذلیل کیا. آئیں بس ایک حدیث آپ لوگوں کو سنائیں گے اور اسی پر ہم بات ختم کریں گے. بڑی مشہور حدیث ہے، امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے موجم کے اندر نقل کیا ہے اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے الصحیحہ اور صحیح الجامع الصغیر کے اندر نقل کیا ہے. دوستو ذرا اس حدیث کو سنیں، ساری مشکلات ہماری حل ہو جائیں. لیکن شرط یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو بدلیں. ہم بدلیں تو ہمارا یہ حشر ہوا. اگر ہم پھر اپنے آپ کو بدل دیں تو انشاءاللہ وہی جو پہلے ہم جیسے تھے ویسے پھر ہم بن جائیں گے. حدیث کے راوی ہیں مشہور صحابی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما. اللہ رسول نے فرمایا خمسن بخمسن، 5 کے بدلے 5 ہے. بس دوستو اسی کو سمجھ لیں، یاد رکھیں اور پہنچائیں اور اپنے مرض کا علاج کریں. کیا مطلب ہے؟ 5 برائیاں ہیں اور ان 5 برائیوں پر اللہ تعالیٰ کا 5 عذاب ہے. پھر آپ نے تفصیل بیان کیا، فرمایا ما نقض قوم العہد الا سلط علیہم عدوہم، اور ایک روایت کیا ہے سلط اللہ علیہم عدوہم وما حکموا بغیر ما انزل اللہ الا فشا فیہم الفقر ولا ظہرت فی قوم الفاحشۃ الا سلط اللہ علیہم الموت. اس طرح سے 5 چیزیں بیان کی. سب سے پہلی چیز دوستو، پہلی برائی ما نقض قوم العہد، عہد کو توڑ دے. جو قوم کوئی عہد کرتی ہے، وعدہ کرتی ہے، اس وعدے کو اور عہد کو توڑ دے. اور وعدہ 2 طرح کا ہوتا ہے دوستو، اس کو سمجھیں. نمبر 1 سورہ اعراف کی آیت، قیامت تک آنے والے انسانوں سے اللہ نے الست بربکم، کیا میرے علاوہ تمہارا اور کوئی رب ہے؟ کوئی پالنہار، کوئی دینے لینے والا میرے علاوہ اور کوئی تمہارا ہے؟ قیامت تک آنے والے لوگوں نے کہا بلا الہ العالمین، آپ کے علاوہ ہمارا کوئی مشکل کشا، ہمارا رب، ہمارا معبود، ہمارا مسجود، ہماری ضرورتوں کو پورے کرنے والا آپ کے علاوہ کوئی نہیں ہے. ایک سب سے پہلا عہد جو ہے ہم نے توحید کا کیا تھا اللہ رب العالمین کے سامنے. پھر اسی عہد کو یاد دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے لاکھوں نبیوں کو بھیجا. نبیوں کے بعد ان کے وارثین پیدا کیا. اللہ نے کتاب نازل کی تاکہ اس وعدے کو یاد کریں. پہلا وعدہ یہ. اب آپ بتائیے اس وعدے کو کس نے توڑا؟ غیروں نے تو پہلے ہی سے توڑا تھا. مسلمان اللہ کے فضل و کرم سے اس وعدے پر قائم تھے. لیکن آپ ذرا بتائیں ایک ایسا وقت آیا، کون سی گلی ہے جہاں کوئی غیر اللہ کا سجدہ نہ کیا جا رہا ہو؟ خانہ کعبہ کا ایک چادر سال میں بدلی جائے اور ہماری یہاں درگاہوں میں روزانہ 50 چادریں چڑھائی جائیں. دوستو سوچو کون سا وعدہ ہم نے پورا کیا؟ ہم نے اللہ کے عہد کو توڑا. توحید کو چھوڑ کر کے ہم طرح طرح کے شرک میں مبتلا ہو گئے. پہلا عہد توڑا ہم نے. نمبر 2 دوسرا عہد ہم نے لا الہ الا اللہ محمد
رسول اللہ سے کیا، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ ہمارا کوئی مطاع اور مقتدی اور پیشوا نہیں۔ اللہ کی توحید چھوڑا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار تو کیا، لیکن آپ کی اطاعت ہم نے نظر انداز کر دیا۔ آج ہمارے معاشرے میں 5% مشکل سے ایسے لوگ ہوں گے جو شاید کہ ان کے عمل میں سنت ہو، ورنہ معاملہ یہ ہے کہ سنت کا وجود کم ہوگا اور طرح طرح کی بدعات کا وجود زیادہ ہوتا ہے، طرح طرح کی بدعتیں، اور اسی میں ہر آنے والے دن دیکھیں کوئی بدعت ایجاد ہوگی اور اس کا نام بدعت حسنہ رکھ دیا گیا، سنت غائب ہو گئی اور بدعت بالکل عام ہو گئی۔ یہ دوسرا وعدہ ہم نے توڑا، اور پھر اس کے بعد آپس میں جو وعدہ کرتے ہیں وہ کتنا توڑا جاتا ہے مت پوچھیں۔ تو اللہ رب العالمین سلط علیہم عدوہم، آسمان سے کسی کو نازل کر کے اللہ نے ہم پر مسلط نہیں کیا۔ سوچو دوستو، ما نقض قوم العہد الا سلط اللہ علیہم عدوہم یا الا سلط علیہم عدوہم، جب بھی وعدہ خلافی کرو گے، عہد کو توڑو گے، دین کو چھوڑو گے، تو اللہ رب العالمین تمہارے اوپر تمہارے دشمن کو تمہارے اوپر مسلط کر دیں گے۔ کوئی مشین نہیں مسلط کرتی، کسی کی طاقت نہیں ہم پر مسلط ہو جب تک کہ اوپر والا کسی کو ہم پر مسلط نہ کرے۔ دوستو، اس نے مسلط کیوں کیا ہے؟ ہم نے اللہ کے عہد کو توڑا، رسول کے عہد کو توڑا، ہم نے آپس میں وعدہ خلافی کی۔ اب اگر دوبارہ ہم پہلے کی طرح بننا چاہتے ہیں تو ہمیں پھر سب کو چھوڑ کر کے اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا کرنا پڑے گا۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، پہلے میرے وعدے کو پورا کرو پھر ہم تمہارا وعدہ پورا کریں گے۔ ہم تو اللہ کا وعدہ پورا نہیں کرنا چاہتے، بس چاہتے اللہ سب کچھ کرتا رہے۔ سمجھ گئے نا؟ اللہ نے جو وعدہ لیا ہم سے، ہم پورا کرنے کے لیے تیار نہیں، اور ابھی بھی نہیں تیار ہیں، لیکن چاہتے ہیں کہ اللہ نے جو ہم سے وعدہ کیا ہے وہ ہم کو دے دے۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، پہلے مجھ سے جو تم نے وعدہ کیا اس کو پورا کرو، پھر ہم نے جو تم سے کیا ہم پورا کریں گے۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون، اللہ اس کے رسول کے اطاعت کرو، اللہ اپنی رحمتوں برکتوں اور نصرت کا دروازہ آج کھول دے گا تم پر۔ ہمیں علاج پتھر مار کر کے مظاہرہ سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، اگر حل کرنے والا ہے تو کون؟ اوپر، اس نے ہم پر مسلط کیا ہے، ہم اس کے بن جائیں اور اس سے دعا کریں اللہ اس کو ہم سے اٹھا لے، تبھی مسئلہ حل ہوگا۔ نمبر 2، وما حکموا بغیر ما انزل اللہ، اللہ اکبر، وما حکموا بغیر ما انزل اللہ الا فشا فیہم الفقر، اللہ نے جو کتاب دی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 23 سالہ سنت اور سیرت جو ہے، جب اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت کو چھوڑ کر کے لوگ اور کسی بات پر، تیسری بات پر عمل کرنے لگیں گے، بیوی کو طلاق دے دیا، بیوی کو طلاق دے دیا، غصے میں طلاق طلاق طلاق، اور کبھی جوش میں آئے ہم نے تم کو تینوں طلاق دیا، اب بعد میں کہتے مولوی صاحب نہ میں چاہتا تھا نہ میری بیوی طلاق چاہتی تھی، بس غصے میں کہہ دیا۔ سمجھ گئے نا؟ غصے میں کہہ دیا، اب بڑی پریشانی، نہیں طلاق نہیں ہم بھی اس کو چاہتے، وہ بھی ہم کو بہت چاہتی ہے، لیکن بس شیطان نے غصہ دلایا، ہم نے کہہ دیا۔ مسئلہ کیا حل ہے؟ آسان سی بات تھی، الطلاق مرتان، بھائی ٹھیک ہے توبہ استغفار کرو، رجوع کر لو، آئندہ ایسی حرکت سے بعد آ جاؤ۔ یہ تو قبول کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں، طلاق ہو گئی،
تو اب کیا چاہیے؟ حرام تو ہو گئی، کہتے ہیں اب اس کے لیے حلالہ ہے. کیا؟ لعن اللہ المحلل والمحلل لہ، اللہ نے لعنت بھیجی حلالہ کرنے والے اور حلالہ کروانے والوں پر. اور وہ مولوی سب سے پہلے لعنت کا مستحق ہو جو کہتے حلالے سے حلال ہو جائے گی. اور کس قدر؟ اتنی لمبی داڑھی، پارلیمنٹ میں کھڑا ہو کے مولانا کہتا ہے، سنا ہوگا، ہندو عورت کہتی ہے قرآن میں ایسا ہے کہ ایک مجلس کی 3 طلاقیں ایک ہوگی. مولانا کیا کہتے ہیں؟ تم نے کوئی اصلی صحیح کتاب نہیں پڑھی ہے. سنا ہوگا آپ لوگوں نے، تم نے کوئی صحیح کتاب نہیں، یعنی قرآن ہندو ہو کے کہتی ہے اللہ کی کتاب میں یہ ہے، اور مفتی صاحب جا کے آپ نے کوئی صحیح کتاب نہیں پڑھی. اب پتہ نہیں قرآن سے صحیح کتاب کون سی ہے. میں نے ایک مثال دیا، پورے معاشرے میں دیکھا گیا، جب کوئی قوم اللہ نے جو کتاب نازل کیا، نبی کی جو سنت ہے، اس کو چھوڑ کر کے اپنے مسائل کسی اور کی تعلیمات اور ہدایات اور قانون کے روشنی میں جب حل کرنے لگے گے تو اللہ تعالیٰ بے روزگاری اس ملک میں عام کر دے گا. نوکری نہیں ملے گی، سب کو مل جائے لیکن ایسے کلمہ پڑھنے والوں کو نوکری نہیں ملے گی. آج کیا کہتے ہیں؟ داڑھی دیکھ کر کے ہم کو ریجیکٹ کر دیا، نہیں ان کی حکومت ہے اس لیے ہم کو نوکری نہیں مل رہی. ارے اس سے پہلے تو اوپر والے نے بل پاس کیا ہے، ان کا رونا نہیں، اپنا سر پٹکو تم. اللہ کے رسول نے فرمایا الا فشا فیہم، تم کو نوکری کہیں نہیں ملے گی، تمہاری کوئی ویلو نہیں ہوگی. یہ سب اللہ کا نظام ہے. سمجھتے ہیں آپ لوگ کوئی رزق کا دروازہ بند کر سکتا ہے؟ کسی انسان کسی آفیسر کے اندر طاقت ہے ہمارا رزق بند کرے؟ ہم تو کہتے ہیں ما یفتح اللہ للناس من رحمہ فلا ممسک لہا. قرآن اعلان کر رہا ہے اور اس منبر و محراب پر تلاوت کی جاتا ہے، اللہ جس کے لیے رحمت کا رزق کا دروازہ کھول دے، پوری کائنات مل کر کے اس کے رزق کا دروازہ بند نہیں کر سکتا. وما یمسک، اور جس کے رزق کا دروازہ اللہ بند کر دے، ساری کائنات کے لوگ مل کر کے فلا مرسل لہا، اس رزق کے دروازے کو کھول. پتا چلا بندش اس نے کی ہے، بے شادی کر لیں، بیٹی نہ ہو، اولاد نہ ہو، میڈیکل کروائے، بیوی بھی نارمل، خود بھی نارمل، تو کیا ہے اللہ تعالیٰ سے مانگو کہ اللہ تعالیٰ سب نارمل ہے تو دینے والا ہے، دے دے. لیکن گئے کسی نے کہا بندش کر دی ہے، بس اب بندش کس نے کیا؟ فلاں پیر بدبخت نے کیا، حالانکہ اس کی خود بندش لگی ہوئی ہے، وہ خود بغیر شادی کی زندگی گزارا ہے، خود لاولد ہے انسان، اور سارے دنیا کی لوگوں کی بندشیں وہ کھول رہا ہے. میرے بھائیو ذرا سوچو، ہم کہتے ہیں کہ ذرا سوچو عدل کیا ہے، علاج یہ ہے دوستو، ہم غیروں پر قصور وار ٹھہرانے کے پہلے ہم اپنے اعمال کا محاسبہ کریں، اپنے کردار کا، اپنے مسائل کو شریعت کی روشنی میں دیکھیں کہ شریعت کیا کہہ رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ما حکموا بغیر ما انزل اللہ. جب بھی میری امت کے لوگ، یہ اس میں ہندو مشرک سب کوئی شامل نہیں ہے، یہودی عیسائی کوئی شامل نہیں، یہاں مراد امت اجابت یعنی کلمہ پڑھنے والوں کے بارے میں ہو رہا ہے. وما حکموا بغیر ما انزل اللہ، جو اللہ نے کتاب و سنت دیا ہے، 30 پارے کا قرآن، 23 سالہ نبی کی سیرت و سنت، صحابہ کرام کو اسوہ و طریقہ، جو لوگ اس کو چھوڑ کر کے کسی اور راستے سے اپنے مسائل کو حل کریں گے، کسی اور کا فیصلہ قبول کریں گے، تو اللہ تعالیٰ اس قوم کے اندر میری امت پر روزی روٹی کا دروازہ بند کر دے گا. نمبر 3 کرونا. کہتے چائنا نے پھیلا دیا، کسی نے کہا امریکہ نے پھیلا دیا، کسی نے کہا یہ ہیلتھ والوں نے بیڑا کر کے کیا ہے. ارے سب کا کنٹرول کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کا. اور تیسری چیز اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا وَلَا ظَهَرَتْ الْفَاحِشَةُ فِي قَوْمٍ قَطُّ،
اور جب بھی کسی قوم کے اندر بے حیائی عام ہو جائے، بے شرمی عام ہو جائے، عریانیت عام ہو جائے، اسکرین میں گندی عورتوں کی تصویریں عام ہو جائیں، موبائل بھر جائے اس سے اور اشتہارات بھرے ہوں، جہاں بے حیائی اور برائی، حرام کاری، زنا کاری اور زنا اور حرام کاری تک لے جانے والی چیزیں جب بہت ہی زیادہ میری مسلمان امت میں، مسلمان قوم میں عام ہو جائے گی تو فشا فیہم الموت، پھر اللہ تعالیٰ ان کے اوپر موت کی عذاب مسلط کر دیں گے۔ ایکسیڈنٹ سے مرے گا، زلزلے سے مرے گا، طوفان سے مرے گا، اور کرونا آئے گا تو صاف ہی کر دے گا۔ آج دیکھا ہوگا شاید ایک ہندو عورت بھی آپ بچپنے میں دیکھے ہوں گے، وہ بھی گھونگھٹ نکال کر کے جاتی تھی تاکہ چہرہ کوئی غیر مرد نہ دیکھ سکے۔ کبھی دیکھا ہے؟ پردہ کس کے یہاں نہیں ہے؟ حجاب کس کے اندر نہیں ہے؟ ہم تو بچپنے سے دیکھتے آئے، کوئی شریف عورت ہندو ہو، سکھ ہو، بدھسٹ ہو، کبھی اس کا چہرہ نظر نہیں آتا تھا، وہ گھونگھٹ ایسے لٹکا کے چلتی تھی۔ لیکن آج کرونا آ گیا، خوب اچھی طرح سے پورا پیک کر لو، کوئی بات نہیں، لیکن سنت سمجھ کر کے حجاب کر لو، وہ گوارا نہیں ہے۔ کیوں میرے بھائی؟ الا فشا فیہم الطاعون، اور ابن ماجہ کی روایت وہ بھی سن لو، فشا فیہم الطاعون والاوجاع التي لم تكن مدت فی اسلافہم الذین مضوا، جہاں جس قوم میں، میری امت میں بے حیائی، بے شرمی، حرام کاری، زنا، فحش کاری عام ہو جائے، حرام دیکھنا، حرام سننا، حرام کہنا، بے حیائی کی باتیں کرنا، بے حیائی کی باتیں سننا، جہاں یہ ساری چیزیں عام ہو جائے گی تو اللہ دو عذاب ان پر مسلط کرے گا۔ نمبر ایک موت، نمبر دو والاوجاع التی، ایسی بیماریاں اللہ ان پر مسلط کر دے گا جن بیماریوں کا نام ہی باپ دادا نے کبھی نہیں سنا ہوگا۔ دوستو، ما اصابکم من مصیبت، کوئی کانٹا بھی تمہارے پیر میں نہیں چبھتا جب تک کہ تم نے کوئی غلطی نہ کیا، گناہ نہ کیا ہو۔ تو دوستو، یہ دوسرا ہے۔ آج بے حیائی عام، ولا تقربوا الزنا انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا، اللہ نے فرمایا مومنو خبردار، زنا کے قریب ہی نہیں۔ اللہ نے نہیں کہا زنا نہیں کرنا، زنا کے قریب نہیں جانا۔ کیا مطلب؟ حرام کاری کے جتنے راستے اسباب ہیں ان اسباب اور راستوں کے قریب بھی نہیں جانا تاکہ اپنے آپ کو برائیوں سے بچا سکو۔ نمبر تین دوستو، آپ نے ارشاد فرمایا وَمَا مَنَعَ قَوْمٌ الزَّكَاةَ، جب بھی ہمارے امت کے لوگ زکوٰۃ دینے میں ہیرا پھیری کرنے لگے، اور زکوٰۃ ترمذی کی روایت کے مطابق وَالزَّكَاةَ مَغْرَمًا، اللہ تعالیٰ نے عذاب کو ایسے ایک دھاگے میں پرویا ہے جیسے لوگوں کے ہاتھ میں یا عورتوں کے گلے کا ہار ہوتا ہے، ایک باریک سے چین ہوگی، یہ دھاگا ہوگا، اس میں سینکڑوں موتیاں ہوتی ہیں۔ اب اگر دھاگے کو توڑ دیں اور ایسے اٹھائیں یکے بعد دیگری، اللہ اکبر، اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ نے عذاب میری امت کو جو نازل کرے گا اس کو بھی سمجھو ایک دھاگے میں پرو رکھا ہے۔ اور جب میری امت میں 15 برائیاں پیدا ہو گئیں جن میں ایک یہ ہے کہ وَالزَّكَاةُ مَغْرَمًا، زکوٰۃ کو تاوان سمجھنے لگے، جرمانہ سمجھنے لگے، جیسے گاڑی غلط کھڑی کر دیں اور پولیس مخالفہ دے کے جائے تو پولیس کو گالی دیتا ہے، بڑا جرمانہ سمجھتا ہے اور جمع کرنے کے سے کتراتا ہے کیسے جان چھوٹ جائے۔ اللہ رسول نے ارشاد فرمایا جب اسی طرح سے میرے امت مسلمہ کے لوگ زکوٰۃ کو تاوان اور گرامہ اور فائن سمجھنے لگیں گے تو اللہ تعالیٰ ایسے موقع پر آسمان سے بارش کو روک لے گا، قحط پیدا ہو جائے گا۔ لیکن یہ زکوٰۃ والے ہیں، اب وہ جو سب جانور گھوم رہے ہیں وہ تو زکوٰۃ والے نہیں ہیں بھائی، ان کے اوپر زکوٰۃ تو فرض نہیں ہے نا۔ وہ ہندو جا رہا ہے اس پر کوئی زکوٰۃ فرض نہیں، بدھ اس پر نہیں،
زکوٰۃ والے تو آپ ہیں نا، آپ مسلمان ہو گئے، مسلمان ہیں، لیکن آپ نے زکوٰۃ دینے میں کوتاہی اور لاپرواہی کی اور خوش دلی کے ساتھ آپ نے زکوٰۃ نہ دیا، تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تو یہ ہے، اللہ نے فرمایا حبسانہم المطر، اللہ بارش کو آسمان سے ان پر روک لے گا، بارش نہیں برسنے دے گا۔ لیکن ان جانوروں پر اللہ تعالیٰ لولا البہائم، ان جانوروں پر اللہ تعالیٰ، یہ کتے، گدھے، بلی، یہ پرندے، یہ بھیڑ بکریاں، گائیں، یہ جو جانور چار پیر کے گھوم رہے چرند پرند، اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ ان کی وجہ سے بارش برسا دے گا، تو یہ مسلمان بھی ان کے طفیل میں پانی پا جائے گا۔ مسلمان اتنا گر جائے کہ کس کے طفیل میں زندگی گزارے؟ جانوروں کے، ثم رددناہ اسفل سافلین۔ دوستو یہ عذاب آئے گا۔ یہ تین ہو گئے۔ نمبر 4، چوتھا عذاب، وَلَا تَفَّفُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، اور جب ناپ اور تول میں گڑبڑی کرنے لگے، میزان، وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، اللہ نے میزان ترازو قائم کیا ہے۔ وَلَا تَفَّفُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، جب لین دین میں گڑبڑی ہونے لگے، لینے کی باری آئے تو خوب دبا کے لیں اور دینے کی باری آئے تب پیچھے، جب یہ ہو جائے، سرتاج چاہتے ہیں بیوی سے خوب دبا کے پوری خدمت لے لیں، اور حق دینے کی باری آتی تو بیوی کا حق دوستوں کو دے رہا ہے۔ یہ باپ، بیٹا چاہتا ہے باپ میں پورا حق ادا کرے، ماں ہماری خوب خدمت کرے، پورا حق ادا کرے، لیکن آج کا نوجوان ہے، بوڑھے ماں باپ گھر میں انتظار کر رہے ہیں جب تک بچہ نہ آئے، نیند حرام ہے، دروازہ کھول کر کے بعد دیکھیں، بار بار ٹیلی فون کریں، لیکن شہزادہ جو ہے دوستوں کی دوستی 3 بجے رات تک نبھا رہا ہے۔ شیخ صاحب چاہتے ہیں کام خوب دبا کر کے لیں، ایک دن ناغہ کرے تو تنخواہ کاٹ لو، جتنا چاہو کم، اور کام لینے کی باری آئے کام پورا۔ اور نوکر بھی کچھ ایسا ہی چالاک نکلا ہے، وہ بھی سوچتا ہے تنخواہ پوری ملے لیکن ڈیوٹی پوری کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ خیانت، یہ ہے ڈنڈی مارنا۔ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ۔ ویل، میرے بھائیو، جس گناہ پر کوئی انسان بددعا نہ دے، کون بددعا دے؟ اللہ۔ قرآن پاک کی آیت ہے نا، کوئی شک تو نہیں ہے؟ ویلون، برباد ہو جائے، تباہ ہو جائے، اس کمبخت کا بیڑا غرق ہو جائے، ایسی بدترین بددعا اللہ دے۔ کس کے لیے؟ شرابی نہیں ہے، کبابی نہیں ہے، زانی نہیں ہے، چور نہیں ہے، وہ ہے جو لین دین میں خیانت اور چوری کرتا ہے۔ لینے کی باری آتی دبا کے لیتا ہے، اور دینے کی باری آئے تو سوچتا ہے گھٹا کر کے دیں۔ دوستو یہ ڈنڈی مارنا۔ مال چائنا کہو اور بنا کر کے بیچا کس سے جائے؟ امریکہ کا، جاپان کا۔ میرے بھائیوں یہ سب فراڈ ہے، اسی لیے اس سے معاشرے میں بڑی بربادی آتی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا خمسن بخمسن، 5 میں سے چوتھا گناہ کیا؟ جب لین دین میں گڑبڑی ہونے لگے، ایک دوسرے کو حقوق ادا نہ کیے جائیں، پورا حق نہ ملے، بے ایمانی ہو جائے، خیانت کرنے لگیں، گھٹا کے دینے لگیں، تو اللہ تعالیٰ 2 عذاب نازل کرے گا۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم اتنے بگڑ گئے ہیں مسلمان تو ہمارے اوپر جو عذاب آیا یہ کسی اور نے نہیں بلکہ کہاں سے ڈنڈے پڑے؟ اللہ کی طرف سے۔ آج ابھی مولوی صاحب بھی بیٹھ جائیں تو یہی کہیں گے بھائی سچ بولنے سے کہاں دھندا ہوتا ہے، اگر سچائی سے دھندا کرنا ہے تو گھر میں بیٹھ جاؤ۔ مارکیٹ کا نظام اتنا خراب ہو گیا، اور شعیب علیہ السلام کی قوم کو
اللہ جو زمین میں دھسایا صرف گناہ یہ تھا، بڑے گناہوں میں سے گناہ یہ تھا کہ ان کے مارکیٹ کا نظام بے ایمانی پر اور خیانت پر مبنی تھا۔ دوستو وہ دو عذاب کیا ہیں؟ ایک تو ہے قحط اور دوسرا عذاب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ بارش برسائے گا، ندیاں بہیں گی، نالے بہیں گے، مارکیٹ خوب آباد نظر آئے گی، کھیتی میں فصلیں خوب نظر آئیں گی، نوکری خوب اچھی ملی ہوگی، باپ کو تو 100 ملتا تھا، بیٹے کو 1 لاکھ تنخواہ مل رہی ہے، لیکن اللہ رب العالمین ان کی آمدنی سے برکت اٹھا لے گا۔ اسی لیے آج لاکھ روپیہ تنخواہ لیتے ہوں گے، جب مسجد میں چندے کے دینے کی باری آئے کہتے نہیں آج تنخواہ آئے گی تب 5000 دے دے گی۔ اللہ نے ایسی برکت اٹھا لیا کہ مہینہ پورا ہونا مشکل ہے، برکت اٹھ جائے، پھر اولاد سے برکت اٹھ جائے، گھر سے برکت چلی جائے، بیوی آئی برکت والی نہ آئی، برکت ختم۔ کیوں؟ بیوی کو بیوی نہیں بنایا بلکہ جہیز لے کے خریدا ہے تو نے۔ بنیاد غلط تھی، جہاں تم نے لین دین میں کوئی کمی کی، ناپ تول میں، تو اللہ رب العالمین تمہارے اوپر چوتھا عذاب نازل کرے گا۔ آمدنی ہوگی، مارکیٹ آباد ہوگی، کاروبار چلتا ہوگا، فصلیں ہوگیں گی، لیکن آباد اب برکت نہیں ہوگی۔ آج میرے خیال تجربہ ہوگا، آج پورے ہندوستان میں جہاں جائیں، بس کیا بتائیں، آم کا پھول تو بہت آیا تھا اور پھل بھی بہت لگے تھے، لیکن پتہ چلا پورے جہاں 1000 آم جس درخت میں تھے، اللہ کی قسم مشکل سے 5 آم ملے ہیں آم کے باغ والے کو۔ حشر! اللہ نے کون سی بیماری بھیجی، کون سی ہوا بھیج دیا کہ سارے آم سارے پھول چھڑ گئے۔ 100 آم میں 5 آم بھی ملنا مشکل ہو گیا۔ فصلیں ہوگی، اگیں گی، پھول لائے گے، لیکن برکت سے اللہ تعالیٰ محروم کر دے گا۔ اور آج دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کے مال میں، اولاد میں، گھر میں، کاروبار میں، زندگی میں برکت عطا کر دے، لیکن کب؟ جب کہ ہمارے معاملات لین دین کے برابر ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کے توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بھی کوئی قوم، جب تک، یہ ابن ماجہ کے الفاظ ہیں، جب تک انسان کتاب و سنت کو خیر و برکت کے لیے اور دینی احکام اور شریعت کی پابندی میں اپنی خیر اور برکت اپنی حیات سمجھنے کے بجائے دین کو اپنے لیے مصیبت سمجھنے لگے، زوال سمجھنے لگے، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو آپس میں لڑا دے گا، پھر یہ مسلمان آپس میں لڑتے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کے توفیق نصیب فرمائے۔ میرے خیال سے باتیں کافی ہو گئیں، ہم نے جو آپ حضرات کے سامنے رکھا کہ اللہ رسول نے فرمایا، ما خمس بخمس ما نقض قوم العہد الا سلط علیہم عدوہم وما حکموا بغیر ما انزل اللہ الا فشا فیہم الفقر۔ یہ 5 برائیاں ہیں اور 5 ان کے بدلے عذاب ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج مسلمان ان 5 برائیوں سے بچا ہوا ہے۔ پھر ہم کیوں کسی دوسرے کو، پہلے اپنی سے اصلاح کریں۔ آج سے ٹھان لو کہ ہم اپنی اصلاح کریں گے۔ اللہ کی قسم تمہیں کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں۔ سورۃ ہود جو قرآن پاک کی عظیم ترین سورت ہے، جس میں تمام انبیاء کے حالات، واقعات اور حالات بیان کیے گئے، قوموں کی ہلاکت، تباہی، بربادی کا تذکرہ آیا، سارے حالات قوموں کی ہلاکت و بربادی کے بیان کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا، اور اس نے وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ۔ اللہ تعالیٰ یہ ساری قوموں کو ہلاک کر دیا، کیوں؟ انہوں نے سنا، انبیاء نے نشاندہی کی، یہ برائیاں کرتے ہوئے برائیاں، ان سے بعد آ جاؤ ورنہ اللہ کا عذاب آئے گا۔ انہوں نے سنا تو ضرور، لیکن انہوں نے اپنی اصلاح
نہیں کی. وما کان ربک لیہلک القری بظلم واہلھا مصلحون. اللہ تعالیٰ کسی قوم کو اس وقت تک نہیں ہلاک کرتا کتنی بھی برائیاں ہو، کتنے بھی منکرات ہو، کتنی بھی حرام کاریاں ہو، لیکن اگر اصلاح کی فکر ہو، اصلاح کرنے والے موجود ہوں، اصلاح کی دعوت دینے والے موجود ہوں. وما کان ربک لیہلک القری بظلم واہلھا مصلحون. اللہ تعالیٰ اس قوم کو کبھی نہیں ہلاک کرتے جو قوم اپنی اصلاح کرنے والی ہو، یا جس قوم کے اندر اصلاح کا مشن چلا، فکر ہو. ہمیں فکر پیدا ہو جائے ہم اپنی اصلاح کریں. آج اگر اپنے اصلاح کر لیں تو انشاءاللہ ہمارے حالات بدل جائیں گے. اللہ تعالیٰ سورۃ النحل کے اندر بڑے سارے مضامین بیان کرنے کے بعد بیان فرمایا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. دوستو قرآن پڑھو اور قرآن سیکھو اور قرآن سے عبرت و نصیحت حاصل کرو. قرآن جیسے اس وقت لوگوں کو اصلاح کیا ہے، قیامت تک قرآن کی ضرورت اصلاح کرنے کی وجہ ہی ہر ایک کو ہے. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر. خوارد مہجوری قرآن شدی شکوہ سنجے گرد سے دورہ شدی. قرآن چھوڑنے سے ساری بلائیں آئی اور شکایت کسی اور کی تو کرتا ہے. اپنے اعمال کا محاسبہ کرو. رب العالمین نے ارشاد فرمایا اے اس امت کے لوگو، اللہ تمہیں ایک مثال دیتا ہے. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ. اللہ فرماتے ہیں اے امت کے لوگوں، اللہ تمہیں ایک مثال دیتا ہے. ایک شہر تھا، رزق کا ریل بیل تھا، بڑی خوشحالی تھی. دنیا میں کہیں بھی کوئی رزق پیدا ہوتا اللہ وہاں سے رزق اس شہر میں بھیج دیتا تھا. دنیا کے گوشے گوشے میں پیدا ہونے والا رزق اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کہاں جاتی تھی؟ اس ایک شہر میں آ جاتا تھا. کانت آمنۃ مطمئنہ، ایمان والے تھے، امن و امان والے تھے، امن و امان کی زندگی گزار رہے تھے، بڑے سکون کی زندگی گزار رہے تھے. لیکن فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی. فرما برداری کے بجائے نافرمانی، شکر گزاری کے بجائے ناشکری، نیکیوں کے بجائے برائیاں کرنے لگے. تو فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، اللہ تعالیٰ نے دو عذاب پر مسلط کیا. ایک تو خوف کا، دشمن کا، ظالم قوم کا، ظالم پارٹیوں کا کہ ظلم کا خوف، اور دوسرے اللہ تعالیٰ نے انہیں لباس پہنا دیا بھوک کا، بے روزگاری کا، بھوکے مرے اور خوف زدہ رہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اللہ ہم سب کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہم جو کہتے ہیں سنتے ہیں اس کے مطابق اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی بھی توفیق دے اور ہمیں اپنی اصلاح شریعت کی روشنی میں کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. ہمارے نوجوانوں کو چاہیے علماء کرام سے کے پاس بیٹھ کر کے پوچھے کہ اس کا حل کیا ہے. وہ ہلڑ باز یا بڑے جوشیلے جو آ کر کے کوئی اور راستہ بتاتے ہیں، اس کو وہ راستے سے مرد بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی. کوئی مشکل حل نہیں ہوئی بلکہ مسائل اور پیچیدہ ہوتے گئے. کیوں؟ ہم نے مسائل اپنے حل کرنے کا سلسلہ کتاب اللہ سنت رسول کو چھوڑ کر کے کیا ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ.